السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جس مسئلے کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر لوگ جو ہیں خاوند کو، شوہر کو مجازی خدا کہہ دیتے ہیں اور والدین کو مجازی رب کہتے ہیں۔ آیا یہ کہنا درست ہے یا نہیں ہے؟ یہ کہاں سے نکالا ہے لوگوں نے؟ پہلے وہ دلیلیں پیش کر کے پھر آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ یہ کہنا درست ہے یا نہیں ہے، تاکہ بات جو ہے مکمل طور پر سمجھ آ جائے۔ حوالہ دیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ ہے، مشکات المصابیح میں یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کی ملتی جلتی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک اونٹ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے سجدہ کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، یہ جانور ہے، مطلب ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، باشعور ہیں، ہمارے اوپر آپ شریعت لے کر آئے ہو تو ہم زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا اگر میں حکم کرتا اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنے کا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ بھی مشکات المصابیح کے اندر ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ حدیث ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ ہوتا تو وہ خاوند کو ہوتا۔ اور دوسری حدیث میں کہ عورت پر اطاعت کا اتنا بڑا اجر ملا، تو اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کی جاتی ہے، فرما برداری اللہ کی فرما برداری کی جاتی ہے، یہاں شوہر کی فرما برداری کا کہا جا رہا ہے، تو شوہر کا تو بڑا مقام اور مرتبہ ہو، تو لوگوں نے شوہر کو مجازی خدا کہنا شروع کر دیا۔ دوستو بات کو سمجھے ذرا، اللہ کے کاغذوں کے اندر مرد اور عورت جنسی طور پر کسی قسم کا ڈفرینس نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح مرد اللہ کی نگاہ کے اندر ہیں، عورتیں بھی اسی طرح اللہ کی نگاہ میں ہیں، یاد رکھنا۔ جس طرح مردوں کی عظمت ہے اسی طرح عورتوں کی عظمت ہے اللہ کے ہاں۔ ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا بڑا پرہیزگار ہوگا، پرہیزگاری کی وجہ سے وہ اپنا مقام پا لیتا ہے، لیکن جنسیت کے اعتبار سے کوئی آدمی اونچا نیچا نہیں ہے اللہ کے ہاں، سب برابر ہیں، مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ جو فرما بردار ہیں وہ اللہ کے پیارے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، اور جو نافرمان ہیں وہ اللہ کے مبعوث بندے ہیں، یعنی اللہ کا غضب نازل ہوگا ان لوگوں پر اگر انہوں نے توبہ نہ کی، وہ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، سب مساوی ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کا کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، نہ زمین و آسمان میں کہیں بھی اللہ کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اور نہ اللہ پاک جو ہے کسی مجاز کا محتاج ہے۔ یاد رکھیں، نہ اللہ پاک کسی مجاز کا محتاج ہے کہ اللہ کو مجاز کی ضرورت پڑ گئی ہو، اپنا کوئی مجاز دنیا میں بھیج دے۔ یاد رکھیں، اللہ کا کوئی مجاز نہیں ہے، نہ اس کو مجاز بنانے کی کوئی ضرورت ہے۔ تو یہ جو مجازی خدا کہنا ہے شوہر کو، یہ قبیح اور ناجائز ہے۔ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ شوہر مجازی خدا ہے۔ یہ ہندو کب پتہ نہیں ہمارے ذہن سے نکلے گا۔ مسلمانوں کی شایان شان نہیں ہے کہ ایسے ایسے الفاظ بغیر اپنے علماء کے مشورے سے استعمال کرنا۔ اور جو لوگ کہہ دیتے ہیں والدین کو مجازی رب، اور یہ بھی کہاں سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے
रब्बयानी मेरी परवरिश की तरबियत की छोटे होते हुए। अब इस आयत के अंदर रब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो लोगों ने रब मजादी कहना शुरू कर दिया वालिदैन को। देखें, वालिदैन की अज़मत बजा है, उनकी अज़मत में कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ने बड़ा उनका मकाम और मर्तबा रखा है, लेकिन उनको रब मजाजी कहना ये किसी हाल में भी दुरुस्त नहीं है। रब का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो उमूमी तौर पर हुआ है कि बात के अंदर है कि रब कहते हैं पालने वाले को, तो ये बच्चे को पालते हैं। अब ये पालना रब का पालना नहीं हुआ जिस तरह रब पालता है। मेरी एक और वीडियो है जिसमें रब किसे कहते हैं, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, वो आप देख लेना, उसको समझना, फिर आपको ये रब वाला जो लफ्ज़ है ये वालिदैन के ऊपर जो आप रब मजाजी कहते हैं ये आपके जहन से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि रब जो होता है वो उस चीज़ के पैदा करने वाला होता है जिसका कोई वजूद ही नहीं है, पहले से नहीं है। बच्चा तो ऐसा नहीं होता कि जिसकी वो परवरिश कर रहे हैं, तो वो रब तो ना हुए। उनके ऊपर लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ है, ना कि वो हकीकी रब बन गए हैं। हकीकी रब नहीं। अल्लाह की ज़ात जो है ना उसका कोई बेटा ना बेटी, ना उसको किसी अमर में, किसी काम में किसी की मदद की ज़रूरत होती है। तो भाई अल्लाह पाक जो है अपने कामों के अंदर लामिसल है, यानी उसका कोई मिसाल नहीं है, ना उसकी कोई मिसल है, ना उसकी कोई मिसाल है, और ना उसकी कोई शबी है दुनिया के अंदर जो है। अल्लाह पाक जो है अपनी ज़ात व सिफ़ात में कामिल और मुकम्मल है। अब लोग जो हैं वालिदैन को रब मजाजी कहेंगे तो ये उनकी गलती है, ये कभी है, नाजायज़ है वालिदैन को रब मजाजी कहना। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।